العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ یہ وبا پھیل رہی ہے، لوگوں پر ایک خوف، مایوسی، رنج و غم طاری ہے۔ ایمان والا کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ ایمان والا موت کے بعد آنے والے حالات سے ڈرتا ہے۔ آدمی کی موت تو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، نہ ایک منٹ پیچھے نہ ایک منٹ آگے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے، ہر جماعت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے۔ جب ان کا وقت آ جاتا ہے نہ تو نہ ایک منٹ پیچھے نہ ایک منٹ آگے۔ تو آدمی کی موت تو اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، نہ ایک منٹ پیچھے نہ ایک منٹ آگے۔ موت کو یاد کرنے سے، موت کے خوف سے نہ موت قریب ہوتی ہے نہ موت دور ہوتی ہے۔ مایوسی، ناکامی، نا امیدی کو ایک ایمان والا اپنے دل پر مسلط نہ ہونے دے گا۔ ہم لوگ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ اگر میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر میں اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہو جاؤں گا تو اللہ کے فیصلے تو نہیں بدلیں گے بلکہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مقدر کا تو ہو کر ہی رہے گا۔ مقدر تقدیر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ دنیا میں جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ہر لمحے کو لکھ چکے ہیں۔ اس وقت، اس سے پہلے، اس کے بعد جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو خیر، ملک کے حالات خراب چل رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات خراب چل رہے ہیں، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اس سے خطرناک حالات اس سرزمین پر پیش آئے ہیں، اور حالات کی جگہ زمین ہی ہے نہ کہ آسمان ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آسمان میں زلزلہ آیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آسمان میں طوفان آیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ آسمان میں وبا، لاعلاج بیماری، مہلک بیماری جنم لی ہے؟ حالات کی جگہ زمین ہی ہے، اور حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے سے ہی حالات شروع ہو گئے تھے، اور تا قیامت تک حالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس سرزمین پر ایسے بھی خطرناک حالات آئے ہیں، اس سرزمین پر ایسے بھی خطرناک وبائیں آئی ہیں جن بیماریوں کے سامنے کرونا وائرس کی کوئی وقعت و حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی پہلی وبا نہیں ہے، یہ دنیا کی پہلی بیماری نہیں ہے، بلکہ اس سے خطرناک حالات، اس سے خطرناک وبائیں اس دنیا کے اندر آئی ہے۔ تاریخ پڑھیں گے، تاریخ پر گہری نظر ڈالیں گے تو ہم کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ بیماریوں کا پتہ چلے گا۔ 1348 میں اس سرزمین پر پوری دنیا کے اندر ایک ایسی وبا پھیلی تھی، ایک ایسی وبا پھیلی جس کا نام تھا بلیک ڈیتھ، اردو میں اس کا نام ہے سیاہ موت۔ تو ایسی وبا پھیلی، اس بیماری کی، سیاہ موت کی، بلیک ڈیتھ کی، کہ اس پوری دنیا میں اس بیماری ایسی پھیلی پوری دنیا کے اندر، اس وبا کے زد میں آ کر دنیا کے تقریباً 2 کروڑ افراد موت کے گھاٹ اترے۔
جیسے اس بیماری کا نام کووڈ-19 رکھا گیا، اسی طرح اس بیماری کا نام بلیک ڈیتھ رکھا گیا تھا۔ اسی طرح برطانیہ میں 1665 میں ایک وبا پھیلی، ایک طاعون پھیلا، جس میں تقریباً 30 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اترے۔ اس میں 2 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اترے، اس میں 30 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اترے۔ یہ بیماریاں ہر 200 سال، ہر 250 سال میں امت میں پھوٹتی رہی ہے اور مسلمانوں کے لیے شہادت کا سبب بنی ہے۔ جب ملک شام میں امواس کا طاعون پھیلا، ملک شام میں امواس طاعون پھیلا، ملک شام میں جب حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی، جب ملک شام میں یہ طاعون پھیلا تو بڑی شدت کے ساتھ یہ وبا پھیلی، بڑی شدت سے وبا پھیلی، بڑی تیزی سے وبا پھیلی۔ تو بڑے بڑے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی چپیٹ و لپیٹ میں آ گئے۔ خود حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ خود اس میں شہید ہوئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی آل و اولاد اس وبا میں شہید ہوئے۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام اس وبا میں شہید ہوئے۔ تقریباً لگ بھگ 20,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی چپیٹ و لپیٹ میں آ کر شہید ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے، امت میں ہر 200 سال، ہر 250 سال میں امت میں پھوٹتی رہی ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کے ساتھ، مرحومین کے ساتھ آج انتہائی برا سلوک کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو۔ مرنے کے بعد تو احترام کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد تو میتوں کے ساتھ احترام کرنا چاہیے، میتوں کی ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ایسا کون سا مذہب ہے جس میں مرنے کے بعد میتوں کے ساتھ لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جاتی ہے؟ اسلام میں جب مسلمانوں کی وفات ہو جاتی ہے تو جب مسلمان مر جاتا ہے تو تجہیز و تکفین کی جاتی ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ میت کا احترام کیا ہے، احترام میت کیا ہے، جاننا چاہیے۔ اسلام میں، شریعت میں میت کو غسل دینے کا حکم ہے، اسلام میں، شریعت میں میت کو کفن پہنانے کا طریقہ ہے، اسلام میں سرما لگانے کا طریقہ ہے، کافور لگانے کا طریقہ ہے۔ تو کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کے بعد ادب و احترام کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے اٹھانا ہے، اس کے بعد تجہیز و تکفین کرنا ہے۔ لیکن آج مرحومین کے ساتھ، آج مرحومین کی لاشوں کے ساتھ کیا بے حرمتی کی جا رہی ہے، کیا کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، کسی کی زبان نہیں کھل رہی ہے؟ راستے میں مرنے والے جانوروں کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا جاتا ہے جیسا کہ کرونا میں مبتلا ہو کر مرنے والوں کے ساتھ ویسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ان لاشوں سے اتنا نہیں ڈر رہے ہیں جتنا کہ غیر مسلم ڈر رہے ہیں۔ مسلمان اتنا نہیں ڈر رہے ہیں جتنا کہ ملک کے غیر مسلم بھائی ان لاشوں سے ڈر رہے ہیں۔ تو ڈرو مت، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی پیاری زبان مبارک سے فرمایا کہ صبح سویرے کلونجی کا استعمال کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی پیاری زبان مبارک سے فرمایا کلونجی کے متعلق کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کلونجی کا دانہ جنت سے لے کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا کو کلونجی کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بیماریوں کی شفا کو کلونجی کے اندر رکھا ہے سوائے موت کے۔ موت کی دوا نہ بنی ہے اور نہ بنے گی، نہ تا قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔